اور وہ سیل ٹیکس جی 47,000 تقریباً. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سیل ٹیکس وہ ریکور کر سکتا ہے جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو. سیل میں رجسٹرڈ نہیں ہو وہ ایز اے سیل ٹیکس ریکور نہیں کر سکتا. اس پہ قانونی حیثیت بالکل واضح ہے. تو ہمیں یہ صرف آپ کو بلانے کا مقصد آج صرف یہ تھا، صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ یہ چیز اگر کوئی غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی غلط اس پہ بات کر رہا ہے تو آپ لوگ ہمارے تعاون سے اس کو اپنے حد تک لوگوں کو پہنچا دیں. اور یہ ہم بھی ابھی طور پہ جہاں تک پہنچا سکیں گے لوگوں کو پہنچائیں گے. اور اس میں کوئی آٹے کی قیمت، روٹی کی قیمت بڑھانے کا کسی قسم کا کوئی نہ کبھی تھا. آپ بھی پڑھے لکھے لوگ جو سمجھتے ہیں قانون کو وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جب وہ رجسٹر ہوں گے ہاں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے. ہاں نہیں انڈرمائن نہیں کرتے کہ لیٹ می ایکسپلین ٹو یو. آج اگر ایک آدمی جو محلے میں ٹیلی فون کی ٹافی بسکٹ دال چاول بیچ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں دکان بند کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے CNIC کی ریکوائرمنٹ کسٹمر کی ڈال دی گئی، تو وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اس کو غلط بتایا گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب سیل ٹیکس رجسٹران ہمارے سسٹم میں آتے جائیں گے تو وہ ریکوائرمنٹ اپنی طور پہ اپلائی ہوتی جائے گی. آج تو کوئی ایسی چیز ہم نے نہ کوئی ایسا کوئی عمل شروع کیا ہے، نہ ہم نے ان 3,43,000 افراد کی رجسٹریشن شروع کی ہے جو بھی آئیں گی. اور نہ صرف یہ کہ ہم اس کو رجسٹریشن میں لائیں گے، جب بھی آئے گا وہ اس کو اپنی پوری ایک آدمی پلیز. جی 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 ان میں دو دیکھیں میں بتا دوں، میرے جو مطالبہ جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں ابھی تک، جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں وہ دو بنیادی چیزوں پر ہوئے ہیں. ایک SRO 1125 جو کہ زیرو ریٹنگ ہے، اور دوسری CNIC میں جس طرح حامد عتیق صاحب نے آپ کو واضح کیا، CNIC میں غلط فہمیاں اور ابہام زیادہ پیدا کیے گئے ہیں بنسبت کسی منطقی نتیجے کو پہنچنے کے لیے. اس میں ابہام زیادہ پیدا کیا گیا ہے. جہاں تک SRO 1125 کا مسئلہ ہے جو کہ ایکسپورٹ کا زیرو ریٹنگ کا مسئلہ ہے، اس میں کل میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے ایپٹما کے ساتھ. وہ ہماری بات تقریباً ہم ان کو اپنی باتیں سمجھا سکے، وہ ہماری بات سمجھ سکے، ہم نے ان کی بات کو سمجھا. کل رات میں نے ٹیلی فون پہ کراچی کے تاجروں سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی. ابھی میری تھوڑی دیر پہلے، ابھی آنے سے کوئی 5 منٹ پہلے فیصل آباد چیمبر کے علمدار شاہ صاحب سے میری گفتگو ہوئی ہے ابھی 5-10 منٹ پہلے. تو جو سیل ٹیکس کا زیرو ریٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ کیونکہ ایک 10-12 سال کے بعد واپس آ رہا ہے تو اس میں ٹائم لگے گا. وہ لوگ اس کو جو مختلف لوگوں کے مختلف اینگلز ہیں، مختلف لوگ اپنے زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہیں. میں اس کی مثال دے دوں، جو ایپٹما ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ یان جو ہے وہ بھی اس کو ہمیں امپورٹڈ یان کے خلاف لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. جو امپورٹڈ یان ہیں وہ اگر اس لیول پلینگ جو امپورٹڈ یان ہے اگر وہ DTRE میں آ گیا اور سیل ٹیکس اس پہ نہیں لگا تو وہ سستا ہو جائے گا اور لوکل یان مہنگا ہو جائے گا. یہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے، ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کی بنیاد ہے ان کی. جس کے مقابلے میں جو لوگ یان امپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں کچھ فائن یان بنتا ہی نہیں ہے تو آپ یہ شرط ان یان پہ نہیں لگائیں. تو میرا صرف یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل صنعت ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ، میرے ذاتی ویو میں ایک ترقی کی راہ پہ بیٹھ چکی. کل بھی میں نے آرگنائزڈ جو ایکسپورٹر ہیں ان کی بڑی واضح ڈیمانڈ ہے کہ آپ یان کو DTRE میں سے رہنے دیں اور ہمیں یان امپورٹ کرنے دیں.
کیونکہ اچھے کاؤنٹ کا یان شاید نہیں بن رہا ہے، یہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے۔ تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ فیصلے میں دیری ہو رہی ہے یا فیصلے میں کوئی ہماری طرف سے خبر ہے، ہم بڑے کلیئر ہیں، ہم چاہیں تو غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، پر ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جو پاکستانی صنعت یا پاکستانی تجارت کو نقصان پہنچائے۔ تو اس لیے ہم بالکل اس پہ کلیئر ہیں۔ پروسیسنگ والوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اپنی ہے۔ جی سی این آئی سی کا مسئلہ تو آلموسٹ ختم ہو چکا ہے سر، سی این آئی سی پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ کراچی میں میرے ساتھ آئے بات کرنے کے لیے، تو ان کو لیڈ کر رہے تھے موبائل والے۔ تو میں نے کہا جی آپ ہڑتال پہ کیوں جانا چاہتے ہیں، یا آپ نے ہڑتال کی بات کیوں کی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے موبائل پہ ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں۔ تعلق سی این آئی سی سے نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو کچھ موبائل امپورٹ ہو گئے تھے پی ٹی اے کے لائسنس نے بند کر دیے تھے، ان کو آپ الاؤ کر دیں، امپورٹ الاؤ کر دیں اور اس کو ہم دیکھ لیں۔ وہ ایک الگ ایشو ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ سی این آئی سی کی آڑ لے کرنا اپنے مختلف جو ان کے چیزیں ہیں ان کو سامنے لا کے کور کرنے کی کوشش کریں، مگر ہم آپ کو بالکل واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو الگ الگ کر کے بالکل الگ کر دیا ہے۔ حامد صاحب کی تقریباً روزانہ 2-3 تاجر ملاقات ہوتی ہے، اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی جگہ پر بھی ہمارا کسی کے ساتھ ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ ایک منٹ میری بات سن لیجیے۔ کل لاہور میں میاں سعید اقبال صاحب جو ہمارے منسٹر آف انڈیا، میاں اسلم اقبال صاحب نے لاہور میں لاہور ٹریڈر الائنس ایسا کوئی نام ہے اس کا، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی نام، ان سے بات کی ہے اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آخری بات جو انہوں نے لکھی نہیں ہے وہ میں اس کو اور واضح کر دیتا ہوں۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم لانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ فکس ٹیکس اسکیم میں آ جائیں گے تو ان کے پاس سی این آئی سی کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ مگر اب چھوٹا دکاندار کون ہے؟ ایک 10x10 والا سونار اور ایک 100x100 والا لوہار ایک سا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے یہ ان کو آفر دی ہے کہ آپ ڈیفائن کر دیں گے چھوٹا دکاندار کون ہے تو وہ ہو جائے گا۔ تو میرا مقصد ہے سر کہ ایک ٹرانزیشن ہے جس کا مقصد پاکستان میں ٹیکس کے نظام کو جتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اتنا بڑھائیں گے، تو وہ ہمارا آبجیکٹیو ہے، اسی پہ ہم چل رہے ہیں اور وہی ہماری تمام کوششوں کی بنیاد ہے۔ ایک واضح سی بات ہے۔ کیا جی؟ دیکھیے سر، کالج کے زمانے کی سیاست تھوڑی بہت میں نے بھی کی ہے۔ ہوتا تو یہی ہے کہ کبھی اندر آگے کچھ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں انجمن تاجران کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہر شہر میں انجمن تاجران ہیں، پھر ان کی مختلف ایسوسیشنز ہیں، کسی کے ساتھ ایفیلیشنز پاس میں رہا ہے۔ تو کل بھی ہم یہ ان سے رات کو یہی بات کر رہے تھے کہ اگر میں آپ سے بات کر بھی لیتا ہوں، کوئی آپ سے ایگریمنٹ کر بھی لیتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ آپ اس کو کہاں تک نافذ کر سکیں گے، کہ آپ کے ممبران کو نافذ بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے چیمبر آف کامرس ہے یا فیڈریشن ہے، وہ تو ایک آرگنائزیشن بائی دی ٹریڈ باڈیز ہے، مگر باقی لوگ تو اس لیے ہمیں کوئی ایسی ڈیڈ لاک نہیں، ہمیں کوئی ایسی سیاسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سیاسی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ سی این آئی سی کی آڑ میں لوگ اپنے وہ مسائل جو کہ کچھ اور ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ جی میں بتاتا ہوں دیکھیں، اگر آپ اس چیز کو میں بتاتا ہوں، میں نے موبائل کا بتایا نا جی، میں نے آپ کو موبائل میں بے شمار موبائل ایسے ہیں جو کہ بغیر کسی ڈیوٹی پہ امپورٹ ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد ہزاروں نہیں شاید لاکھوں میں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ موبائل کو ہم آن کر دیں ایک جرمانہ لے کر۔ اب اس کا جرمانہ مجھے حامد صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بنتا ہے 20,000 روپے پر موبائل، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 400 روپے موبائل پہ اس کو ریلیز کر دیں۔ تو اس پہ ہمارا ایک ان کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین ایف پی آر شبر زیدی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آٹے اور میدے پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، لاکھوں موبائل بغیر کسی ڈیوٹی کے بھی امپورٹ ہوئے ہیں۔